بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جامع کلمات دے کر دنیا میں بھیجا، یعنی آپ کی لسان مبارک سے جو بات نکلی وہ بڑی پرتاثیر اور جامع ہے، یعنی آپ کے ایک ایک لفظ میں حکمت کے معنی کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے سمندر چھپے ہوئے ہیں، جسے کہتے ہیں صاحب دریا کو کوزے میں بند کرنا، یعنی اس طریقے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی ارشادات فرمائے، ایک ایک حرف میں آپ کے ایک ایک جملے میں حکمت کے اور نصیحت کے جو ہے وہ دریا بہہ رہے ہیں۔ اور آپ نے بہت ساری باتیں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مثالیں دے کے بھی سمجھائیں۔ بہت ساری باتیں مثال کے ذریعے سے آسان ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالی نے ایمان والوں کو بہت ساری چیزوں کی مثالیں دیں کہ سمجھنے والے، نگاہ رکھنے والے، عقل رکھنے والے ان مثالوں کو سامنے رکھ کے اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اللہ کے حبیب و محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچان سکتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے عظمت والے کلام میں مچھر کا تذکرہ کیا، مکھی کا تذکرہ کیا، مکڑی کا تذکرہ کیا؟ اب بتائیے، یہ مچھر، مکھی اور مکڑی اور چونٹی کا تذکرہ، ابھی کتنی چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہیں ہماری نگاہ میں جن کی ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالی سب سے عظمت والی کتاب میں ان چیزوں کا، ان جانوروں کا، مخلوقات کا، کیڑے مکوڑوں کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ تو یہ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ کبھی کبھی مثال کے ذریعے سے بات آسان ہو جاتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ تو ایک دفعہ کسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار پر انوار سجا ہوا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو آپ نے ایک مثال دے کے صحابہ کو بڑی اچھی بات سمجھائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ایک آدمی کے 3 بھائی تھے، جب وہ آدمی مرنے لگا تو ایک بھائی کو بلایا اور اس سے پوچھا، بھائی میرا کیا کرو گے، میں مر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا، بھئی تو مر جائے گا، میرا بھائی ہے، بس جب تک تیری زندگی ہے تو میرا تیرا ساتھ ہے، اور جس دن تو مر گیا تو میں تیرے لیے پرایا ہو گیا۔ تو ایک بھائی نے تو یہ جواب دے دیا، جب تک تیری زندگی ہے، جب تک تیرے جسم میں جان ہے تو سمجھ تیرا میرا رشتہ ہے، اور جیسے ہی تو مر گیا تو میرے لیے پرایا ہو گیا، میں تیرے لیے پرایا ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ پھر اس آدمی نے اپنے دوسرے بھائی کو بلایا، کہنے لگا، بھائی تو میرے ساتھ کیا کرے گا، دیکھ میں تو اب مرنے والا ہوں۔ دوسرے بھائی نے یہ کہا کہ اے میرے بھائی، میں موت تک تیرا علاج کروں گا، جو بھی دوا کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا پورا علاج کراؤں گا۔ ہاں اگر تو مر گیا تو پھر قبر تک تیرے ساتھ جاؤں گا، اور پھر قبر تک عزت کے ساتھ تجھے دفن کر کے آؤں گا۔ یہ دوسرے بھائی نے جواب دیا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر اس نے تیسرے بھائی کو طلب کیا اور تیسرے بھائی سے اس نے یہی بات پوچھی، دیکھ میں تیرا بھائی ہوں اور میں تو اب مرنے والا ہوں، بتا تو میرے ساتھ کیا کرے گا، یعنی میری خدمت کیسے کرے گا اور اس مشکل وقت میں تو میرا ساتھ کیسے دے گا؟ تو اس نے کہا کہ اے بھائی، میں آپ کی قبر میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، حشر میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، ترازو پل صراط کی منزل اور میزان پر جب آپ کے اعمال تلیں گے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں وہاں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، اور یہاں تک کہ جنت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، یہ میرا آپ سے عہد اور وعدہ ہے۔ اب یہ تین بھائیوں کی مثال دی، اور مثال دے کے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ اب ان تینوں میں سے کون سا بھائی اچھا ہے؟ جو پہلا بھائی تھا پہلے نمبر پہ، اس نے کہا بھئی تیرا میرا رشتہ بس زندگی تک کا ہے، تو مر گیا تو کون میں کون۔ دوسرے نے کہا بھئی آپ کا میرا رشتہ تو ہے، اگر آپ کو ضرورت ہے تو میں علاج کرا دیتا ہوں، اور اگر آپ مر جائیں گے تو بہرحال تدفین تک تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور جو تیسرا بھائی تھا اس نے اتنی اچھی بات کہی بھائی کی دلجوئی کے لیے، حالانکہ کوئی کسی کی قبر میں تو نہیں ساتھ جا سکتا، لیکن بھائی نے اپنے بھائی کی دلجوئی کے لیے اتنی بڑی بات کہہ دی تیسرے بھائی نے کہ بھائی آپ فکر نہ کرنا، میں قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، حشر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، پل صراط پہ بھی آپ کے ساتھ ہوں، میزان اور ترازو پہ بھی آپ کے ساتھ ہوں، یہاں تک کہ میں آپ کا ساتھ اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک میں اپنی آنکھوں سے آپ کو جنت میں جاتا نہ دیکھ لوں۔ تو آقا نے پوچھا بتاؤ بھائی ان تین بھائیوں میں سے کون اچھا رہا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یقیناً یہ جو تیسرا بھائی تھا یہ بڑا اچھا رہا، اس نے بہت اچھی بات اپنے بھائی کے لیے کی اور اپنے بھائی کے لیے موت کے وقت بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا، تو یہ تیسرا بھائی تو سب سے اچھا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مثال دے کے اب صحابہ سے فرمایا دیکھو بھئی اب یہ مثال میں نے جو دی ہے اب اس کی حقیقت بھی جان لو۔ یہ جو پہلا بھائی تھا کہ جس نے کہا بھئی تیرا میرا تعلق بس زندگی کا ہے، جیسے ہی تو مرا تو کون اور میں کون، تو میرے لیے پرایا ہو جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں یہ تو دنیا میں انسان کا مال ہے، یعنی جو مال یہ کماتا ہے ساری زندگی جمع کرتا ہے، یہ مال اس کے ساتھ بس اتنی وفا کرے گا کہ جب تک زندگی ہے تو یہ اس کے کام آتا رہے گا، اور جیسے ہی مر گیا اور روح نکل گئی اب یہ مال اس کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ تو یہ تو مال کی مثال ہو گئی۔ فرمایا مال کی مثال ہو گئی کہ مرتے ہی پرایا ہو جاتا ہے مال، یعنی ہم مر گئے تو اب وہ مال ہمارا نہیں رہا، اب وہ وارثوں کا ہو گیا، بیوی بچوں کا ہو گیا، ماں باپ ہیں تو ان کا حق اس میں ہو گیا، وہ تو اب ورثہ کا ہو گیا، مرتے ہی مال پرایا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا جو بھائی ہے جس نے کہا کہ بھئی میں اگر علاج کی ضرورت ہے تو تمہارے ساتھ ہوں، اگر مر گئے تو غسل کفن اور قبر تک پہنچانے میں تمہارا ساتھ ہوں، فرمایا کہ دیکھو یہ مثال رشتہ داروں اور بھائی بہنوں کی ہے۔ بھائی بہن دکھ بیماری میں بھی شریک ہو جائیں گے، علاج میں بھی شریک ہو جائیں گے، جس کی جو حیثیت تعاون کر دے گا، پھر غسل کفن دفن اور تدفین تک جو ہے بھئی بھائی بہن رشتہ دار یہاں تک تو کام آئیں گے۔ جب آپ قبر میں سو گئے جا کے تو اب یہ کام نہیں آئیں گے، اب رشتہ دار بھائی بہن اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ یہ دوسرے بھائی کی مثال ہے۔
فرمایا اب رہا تیسرا بھائی جس نے اتنی اچھی بات کہی کہ میں قبر میں بھی تمہارا ساتھی ہوں، حشر میں بھی تمہارا ساتھی ہوں، میزان اور پل صراط پہ بھی تمہارا ساتھی ہوں، میں اس وقت تک تمہارا ساتھی ہوں جب تک تم جنت میں نہیں چلے جاؤ گے۔ فرمایا بس یہ ہے انسان کے اعمال اور اس کی نیکیاں، یعنی مرتے ہی نہ مال تمہارے کام آئے گا، مال پر آیا ہو گیا، رشتہ دار بہن بھائی پر آئے ہو گئے، اب وہ بھی کام نہ آئیں گے۔ فرمایا بس ایک چیز ہے جو تمہارے قبر میں بھی ساتھ ہوگی، تمہارے حشر میں بھی ساتھ ساتھ چلے گی، اور صاحب پل صراط اور میزان اور ترازو پہ جب اعمال تولے جائیں گے وہاں بھی تمہارے ساتھ ہوگی، تو وہ صرف تمہارے اعمال اور تمہاری نیکیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ زندگی اصل میں اس لیے اللہ نے دی ہے کہ بھئی اپنی قبر کی تیاری کر لو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ تو یہ مثال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی اچھی مثال دے کے امت کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ زندگی بڑی مختصر ہے، یہ برف کے جیسے پگھلتی ہے، اور اچانک سامنے موت کا فرشتہ آ کھڑا ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لو، بھئی مال اتنا جمع کر لو جتنا کام آ جائے، بس زندگی میں قبر میں یہ مال کام نہ آئے گا نہ ساتھ جائے گا۔ رشتہ دار بھائی بہنوں سے بھی اتنی ہی رشتہ داری نبھاؤ کہ بھئی یہ بھی بس مرتے دم تک تو ساتھ ہیں، پھر قبر میں سلا کے یہ بھی اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، لیکن جو اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، یہ تمہارے ساتھ قبر تک جائیں گی۔ تو مال کے پیچھے، رشتہ داروں بھائی بہنوں کے پیچھے کہیں اپنے اعمال کو ضائع نہ کرنا، کہیں اپنی نیکیوں کو قربان نہ کرنا۔ آج ان چیزوں کے پیچھے لوگ بے نمازی بنے ہوئے ہیں، نمازوں کا ٹائم نہیں ہے بیچاروں کے پاس، بس مال کمانے کی مشین بنے ہوئے ہیں، گدھے گھوڑوں کی طرح دن میں بھی کام رات میں بھی کام، اور بزنس اگر ہے تو صاحب ایک شہر سے دوسرے شہر میں میرا بزنس ہو جائے، بس اسی میں لگے ہیں کہ میرا مال بڑھ جائے، میرے بیوی بچے بھائی بہن خوشحال ہو جائیں۔ ہمیں نہ نماز کی پرواہ، نہ اپنی قبر کی پرواہ، نہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہے۔ تو یہ آقا نے تو مثال دے کے بات سمجھا دی، بھائی یہ مال ہو یا رشتہ دار ہو، یہ قبر میں تمہارے ساتھ نہیں جانے والے، قبر میں تمہارے ساتھ تمہارے اعمال ہی جائیں گے۔ جس نے یہ بات سمجھ لی تو وہ اللہ اور رسول کی نگاہ میں صاحب عقل و فہم کہلائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔